اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ثاقب قریشی، آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں جاگیر نیوز، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں، سابق ناظم چودھری شاہ یعقوب صاحب، جو کہ سیاسی و سماجی شخصیت بھی ہیں، جو اس اہل علاقہ کے لوگ ہیں وہ بخوبی ان سے واقف ہیں، کیونکہ یہ سیاسی کم اور سماجی جو ہیں وہ زیادہ ہیں، کیونکہ جذبہ انسانیت کی خدمت کے لیے یہ ہمیشہ اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ اور خاص طور پر کیونکہ جب بھی کوئی ایسا کام کرونا ہو یا عام روٹین میں بھی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو ان کا جلانی آباد گھر ہے چکلالہ میں، وہاں پر فری دسترخوان جو ہے وہ ان کی طرف لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 900 گھرانہ ہے، 900 خاندانوں کو انہوں نے راشن جو ہے وہ ہر ماہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک تو ہوتا ہے نا کہ سیاسی فنڈ لے کے ایم این ایز ایم پیز، اس کے علاوہ بھی جو ان کو اللہ پاک نے توفیق دی ہوئی ہے اپنے وہ کیا کہتے ہیں بینک بیلنس سے یہ لوگوں کے کام کرواتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سکول جو ہے چکلالہ میں وہ بنایا ہوا ہے جس کو لک آفٹر ان کی خود جو مسز ہیں وہ کرتی ہیں، اور اس میں جو مستحق بچے ہیں اس میں وہ پڑھتے ہیں، جن کو فری یونیفارم، کوئی فیس نہیں ہے، فری کتابیں دی جاتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے چودھری صاحب سے گفتگو بھی کریں گے، میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے جو ہے وہ خصوصی ٹائم دیا۔ ایک تو چودھری صاحب سے یہ بات کریں گے کہ یہ جو انسانیت کا جذبہ لے کے یہ آگے چل رہے ہیں، اور دوسرا چودھری صاحب کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودھری صاحب روحانیت کی طرف زیادہ جو ہے وہ دھیان دیتے ہیں، صوفیانہ طور پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، ان سے اس حوالے سے ساری بات چیت ہے وہ کریں گے۔ اور بالخصوص کیونکہ آپ نے پچھلے 2018 میں آپ نے دیکھا کہ چودھری صاحب نے ایک تو یہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے آزادانہ طور پر جو ایم این اے شیخ راشد شفیق صاحب ہے ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور ان کو سپورٹ کیا تھا، اور جو ایم پی ہیں حاجی امجد محمود چودھری صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، انہوں نے آزادانہ طور پر ان کی بھی سپورٹ کی ہوئی تھی۔ لیکن جب ہی یہ 14 مئی کا الیکشن ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس دفعہ جو اعلان کیا ایک پریس کانفرنس کی، اور جن میں انہوں نے بتایا کہ ان کے حاجی امجد صاحب کے کچھ تحفظات تھے جس کی وجہ سے یہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور آزادانہ طور پر جس طرح 2018 میں انہوں نے حاجی امجد صاحب کی اور ایم این اے شیخ راشد صاحب کی سپورٹ کی تھی، اس دفعہ یہ جو ان کے کیونکہ چکلالہ سے ہے چودھری ناظر صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے، تو انہوں نے ان کی سپورٹ کی ہے، ان کی حمایت کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بات چیت کر گے۔ چودھری صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے خصوصی ٹائم دیا۔ چودھری صاحب پہلے تھوڑا سا یہ بتا دیں کیونکہ آپ اہل علاقہ کے لیے جو آپ نے اقدام کیے ہیں سر، ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنا مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی سب سے پہلے تو اس پہ گزارش کرنا چاہوں گا ثاقب صاحب کہ 2018 میں جو الیکشن ہوا وہ شیخ رشید صاحب سے میرے ذاتی ریلیشن تھے، تعلق تھے، تو میں نے ان کی سپورٹ کی۔ بعد میں ان کے بھتیجے ہیں، آزاد حیثیت میں کی۔ میں نے شیخ صاحب کو پہلے کہا میں آپ کی سپورٹ کے لیے مجھے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، میرے آپ کے ساتھ ذاتی ریلیشن ہے، ان کی شخصیت کو دیکھ کے سپورٹ کی۔ اور ان کی شیخ رشید صاحب کی وجہ سے حاجی امجد صاحب کی بھی سپورٹ کی، ان سے میرا کوئی ذاتی گہرا تعلق نہیں تھا، ان کی وجہ سے میں نے کی۔ تو پھر شیخ راشد صاحب کی ضمنی الیکشن میں کی، اور میں نے ہمیشہ ہر سٹیج پہ یہ کہا، 50 جگہ موویز بھی ہیں، پروف ہیں کہ میں نے کہا کہ میں الیکشن کمپین کے دوران کہ میں آپ کی آزاد حیثیت میں سپورٹ کر رہا ہوں، پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں نے جب وہ ایم این اے بنے شیخ راشد صاحب، شیخ رشید صاحب منسٹر بنے، ریلوے منسٹر، انٹیریئر منسٹر بنے، کہیں میرے فنکشن میں آئے، کہیں ہم نے جلسے کروائے، علاقے میں افتتاحی تقریبیں ہوئیں، میں نے ادھر بھی کہا حاجی امجد صاحب کے موجود ہوتے، شیخ رشید، شیخ راشد صاحب کے موجود ہوتے، میں نے کہا کہ میں جو ہے نا آزاد حیثیت میں آپ کی سپورٹ کی، آگے بھی آزاد حیثیت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ حالانکہ کوئی سپورٹ نہیں بھی کرتا تو وہ پارٹی بن جاتی ہے، حکومت میں آ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو ووٹ دیے ہے، ہم اس پارٹی کے ہیں۔ میں نے ایکسٹریم لیول پہ ان کی سپورٹ کی، شیخ رشید، شیخ راشد صاحب کی، حاجی امجد صاحب کی۔ پھر بھی میں نے کہا کہ میں ان کے ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر بننے کے بعد بھی کئی جگہ افتتاحی تقریبوں پہ اسٹیج پہ میں نے اسپیچ کی، میں نے کہا میں آزاد حیثیت میں کل بھی ان کے ساتھ تھا، آج بھی ہوں، لیکن حاجی امجد صاحب کے ساتھ میرے اچھے تعلق نہیں ڈیولپ ہو سکے، میرے کچھ تحفظات تھے، میں نے علیحدگی کا اعلان کیا۔ ایک دفعہ تو میں شیخ رشید صاحب کے فیس پہ ان کی سپورٹ کی، ان کے کہنے پہ کی،
تو اس کے بعد پھر میرا ضمیر نہیں مانا، میرے تحفظات وہ دور نہیں کر سکے، میرا ضمیر نہیں مانا کہ میں ان کی سپورٹ کرتا۔ پھر ابھی ناصر صاحب سے میری دوستی تھی، میں نے ان سے علیحدگی کا اعلان اس ٹائم کیا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی تھے، پاور میں تھے، لیکن میں نے نہیں پرواہ کی۔ مجھے کئی لوگوں نے، دوستوں نے کہا کہ جی آپ الیکشن آیا تو علیحدگی کا اعلان کیجیے گا۔ میں نے کہا میرا مزاج نہیں ہے دھوکہ دینا، میں 6 مہینے سال پہلے انہیں بتاؤں گا، وہ فل پاور میں ہیں، میرا تحفظات ہیں وہ دور نہیں کر سکتے، میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں یا سپورٹ کا وعدہ کروں۔ تو میں نے علیحدگی کا اعلان کیا، تو ذات حیثیت میں نے ابھی الیکشن جو پنجاب کے ہو رہے ہیں اس میں نے آزادانہ طور پہ، جیسا شیخ راشد صاحب کی سپورٹ کرتا رہا، پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہے۔ تو اسی طرح ناصر صاحب کی بھی، چودھری ناصر قیوم صاحب کی بھی میں آزادانہ حیثیت میں سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میرا پیپل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ سردار سلیم حیدر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میں نے انہیں کہا کہ ان کو ٹکٹ دلوایا ہے ایم پی اے کا، چودھری ناصر قیوم صاحب کو، لیکن میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں نے ذاتی حیثیت میں، ذاتی ریلیشن پہ ٹکٹ دلایا، اور ان کو میں نے پھر پرائرٹی دی ہے کہ میں ہو سکتا ہے یہ ناصر صاحب نہ ہوتے اس سیٹ پہ، ہو سکتا ہے میں نیوٹرل رہتا، کسی کی سپورٹ نہ کرتا، لیکن علاقے کی بات تھی تو میں نے ان کو پرائرٹی دی ہے، ان کی سپورٹ کی ہے۔ چودھری ناصر قیوم صاحب کی ایک سیاسی گھرانہ ہے یہ، ان کے والد صاحب نے بھی بڑی خدمت کی ہے پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم پہ، جب اس ٹائم ایک پیپل پارٹی کے ادھر ایم این اے تھے راجہ شاہد ظفر وغیرہ، تو اس ٹائم انہوں نے یہ چکلالے والی مین روڈ بنائی، تو ان کی ایک لوگوں کے ساتھ اچھی ان کی ریپوٹیشن ہے، روادار لوگ ہیں۔ تو میں نے پھر اپنے علاقے کو پرائرٹی دیتے ہوئے ان کی آزادانہ سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اور میں شیخ راشد اور شیخ رشید صاحب کے ساتھ، وہ 50 الیکشن لڑیں، کسی بھی ٹکٹ پہ لڑیں، ذات لڑیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں، اور کسی نشان پہ لڑیں، میں آزادانہ ان کی شخصیت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں تو شیخ راشد صاحب تو میرے بھائی ہیں، میں نے جو کہا انہوں نے میرے علاقے کے لیے کیا، انہوں نے جو کام نہیں کرنے والے تھے، جو مشکل تھے، وہ بھی آؤٹ آف وے گئے۔ یہ جو پل بنے وہ بھی انہوں نے کیا، شیخ رشید صاحب نے این او سی لیے، پہلے بھی گھومتے آتی رہیں، انہیں فنڈ دے دیتے تھے لیکن این او سی نہیں۔ شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، مین پوسٹ پہ تھے، انہوں نے ایئر چیف سے بھی بات کی، انہوں نے سٹے کروا دیا تھا ایئر فورس والوں نے، ہم نے افتتاح کیا، پھر 2 مہینے رکے رہے، پھر شیخ رشید صاحب کی تگودو سے ہوئے، اور آپ یہ دیکھ لیں آخری 6 مہینے 8 مہینے پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ آئی، وہ وزیر اعلیٰ تھے، معاون خصوصی تھے حاجی امجد صاحب، انہوں نے اس دوران، میں نے شیخ راشد صاحب کا سارا فنڈ آتا رہا، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ہونے کے باوجود ان کا کچھ 6-8 مہینے کوئی فنڈ نہیں آیا۔ جو پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے تھے، میں ان کے ساتھ ہوں، تو وہ اگر آتا تو وہ کرواتے۔ اس کے بعد دیکھیں جو بھی کام کروائیں، فیس بک کا ریکارڈ دیکھیں، وہ شیخ راشد صاحب کا ان آخری 6 مہینوں میں، پرویز الہی کی حکومت آنے کے بعد 6-8 مہینوں میں نے ٹیوب ویل سمیت گلیوں کے کام 4.5-5 کروڑ روپیہ لگایا ہے، اور یہ پل، یہ سارے، وہ تو حاجی امجد صاحب ہمارے بزرگ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، ذاتی میری ان سے کوئی نہیں ہے، ذاتی طور پہ تو مجھے وہ کان کھینچ کے کہہ سکتے ہیں شاید یہ کرو، ذاتی حیثیت میں تو میں ان کو اپنا بزرگ سمجھا، ان کے بھانجے ہیں چودھری ناصر صاحب، میرے ان کے ساتھ بھائیوں جیسے تعلق ہیں، میں ان کی وجہ سے ان کو ماموں سمجھتا تھا، آج بھی میں ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم ہے، لیکن سیاسی طور پہ میں ان سے لادا ہوں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سیاسی طور پہ اگر شیخ راشد صاحب یہ 6 مہینے میں فنڈ نہیں آیا، ان کے کوئی بورڈ نہیں لگے، یہ دیکھیں شیخ راشد صاحب کے اور میرے لگے ہوئے ہیں، اور حاجی امجد صاحب کے ساتھ ہمارا راضی نامہ تھا، تو سٹیج پہ آ کے تو وہ جو ہے نا اپنی کریڈٹ لے جایا کرتے تھے، کام سارے فنڈ شیخ رشید اور شیخ راشد کے تھے، یہ پل بھی شیخ راشد کے تھے، ٹیوب ویل بھی شیخ رشید اور شیخ راشد صاحب کی تگودو سے، اس علاقے میں اگر کام ہوا ہے تو اس کا ٹوٹل کریڈٹ جاتا ہے شیخ رشید اور شیخ راشد صاحب۔ آپ کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب نے ابھی یہ جو حاجی امجد صاحب سے آپ نے اللہ دی کا اعلان کیا، کیا شیخ صاحب نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا آپ کو بٹھانے کا یا صلح کروانے کا، کوئی کردار ادا نہیں کیا؟ یا دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب آپ نہ جائیں، یا حاجی صاحب نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہو، کیونکہ آپ ایک علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیت ہے، آپ کا بڑا کردار رہا ہے خاص طور پر اس علاقے میں، کوئی حاجی صاحب نے رابطہ کیا ہو یا کسی دوستوں نے پیچ اپ کروانے کی کوشش کی؟ جی میں نے نا پہلی دفعہ جب سپورٹ کی نا تو وہ میں نے شیخ رشید صاحب کے کہنے پہ کی،
تو وہ جب میرے معیار پہ پورا نہیں اتر سکے حاجی امجد صاحب، تو دیکھیں میرے نقطۂ نظر سے حاجی امجد صاحب کوئی پراپرلی خاندانی سیاسی بندے نہیں ہیں، وہ حادثاتی طور پہ آئے، یہ واسق قیوم صاحب کی سیٹ تھی، ان کی حق تلفی کی انہوں نے، ٹھیک ہے، پیسے کے زور پہ وہ کہتے ہیں میں نے پیسے نہیں لگائے، میں الف دیتا ہوں، وہ بھی قرآن پاک پہ ہاتھ رکھیں کہ انہوں نے پیسے نہیں لگائے، پیسوں واسق قیوم صاحب یہ جو چودھری سرور صاحب ہیں یہ بزنس پارٹنر ہیں، زمینوں کے یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں یہ سارے بزنس مین مل جل کے انہوں نے اپروچ کر کے ان باتوں کا پیسے پہلے دے آپ کو کے، نہیں پتا تھا کہ یہ مطلب لینڈ پرچیزر ہیں یا یہ چیزیں ہیں؟ سر میں یہی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں شیخ رشید صاحب کے کہنے پہ میں نے ان کی سپورٹ کی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ادھی ٹان پاک تے ادھی پلیت، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں شیخ راشد صاحب کی سپورٹ کروں تو نیچے ایم پی اے اور کسی کی کر دوں، میں نے ان کے کہنے پہ مجھے ایک دفعہ تو انہوں نے مجھے کہا، میں نے کی، بعد میں شیخ راشد صاحب وہ معیار پہ نہیں اترے، حلقے میں ٹائم دیا، ایک ان کے چودھری ناصر صاحب بھانجے ہیں میرے لیے قابل احترام، میری یہ ذاتی ان سے دوستی ہے، وہ ذاتی طور پہ چودھری ناصر بہت اچھا آدمی ہے، اگر وہ ایم پی اے آتا تو شاید میں اس لادگی کا اعلان نہ کرتا، وہ ہوتا، اس کے اندر گیٹس ہیں، پبلک کو وہ ٹائم بھی دیتا ہے، لیکن حاجی امجد صاحب بالکل بزنس مین والا سٹائل تھا، انہیں جیسے جارہداری ہوتی ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، نیچے رعایا ہوتی ہے، جس مرضی طریقے سے اسے دبوچ لیں، ان سے کسی کا بھی رابطہ نہیں ہوتا تھا، اور چودھری ناصر صاحب لک آفٹر کرتے تھے، لیکن جتنی ان کی رسائی تھی وہ خود ایم پی اے تو نہیں تھے، لیکن میں نے شیخ راشد صاحب اس بات پہ میرے آگے مجھے کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ایک دفعہ میں نے ان کے کہنے پہ کیا ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ وہ جب تحفظات میرے تھے وہ دور نہیں کر سکے، تو سر انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ چلے مل بیٹھ کے بندہ کوئی معاملے کا حل، کون سا مسئلہ کشمیر تھا کہ یہ حل نہیں ہو سکتا تھا؟ ثاقب بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ میرا مزاج کچھ تھوڑا سا اور ہے، میں 30% پولیٹیشین ہوں اور 70% روحانی آدمی ہوں، میں ایک دفعہ کسی بندے کو نظر انداز ڈنائی کر دوں نا، یا میرے معیار پہ پورا نہ اترے، میری زندگی کا ریکارڈ ہے کہ میں ایک دفعہ فل اعتماد کرتا ہوں، پھر میں اس کے نزدیک نہیں آتا، ذاتی تعلق رکھتا ہوں، اب ذاتی تعلق میں نے کہا میرے لیے حاجی امجد صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، ٹھیک ہے، مجھے کہیں آئیں گے ملیں گے، ان کی غمی ہوتی ہے، میں جاؤں گا، خوشی پہ بلائیں گے تو جاؤں گا، نہیں بلائیں گے تو نہیں جاؤں گا، میرے ان سے ذاتی میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، پھر ان کے پاس کوئی بندہ جائے جی حاجی صاحب میرے بیٹے کو نوکری کرا دیں، یا کوئی پوسٹنگ ہے وہ کرا دیں، پی ٹی آئی کے کئی کارکن گئے ہیں، ورکر گئے ہیں، کوئی پوسٹنگ ہے، مائنر سی پوسٹنگ ہے وہ کروا دیں، تو وہ لوگ نلا ہیں، وہ انہیں جا کے انہیں کہتے ہیں 2 نفل پڑھیں تو دعا کریں، میں نے کہا پھر ایم پی اے نہ لڑتے، وہ پیرخانہ کھول لیتے، بات یہ ہے کہ وہ عجیب سی ان کی نیچر ہے، عجیب سا مزاج ہے، وہ جس طرح ہوتا ہے نا مفاد پرستی سی نظر آتی ہے مجھے، میں اریٹیٹ ہوتا ہوں ایسے بندوں سے، ٹھیک ہے، چوئی صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے جی، شارٹ دا بریک، چوئی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تو بریک کے بعد دوبارہ واپس آگے چوئی صاحب سے یہیں سے جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، شارٹ دا بریک۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ چوئی صاحب کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ جو 14 مئی کو انتخابات ہے وہ نہیں ہوں گے، جس طرح کیونکہ آج زیادہ ہی حاجی امجد صاحب پہ ساری بات ہو رہی ہے، اور اگر حاجی صاحب آ جاتے ہیں آپ کے پاس تفاوضات دور کرنے کے لیے تو کیا کوئی چانس ہے دوبارہ ساتھ چلنے کا؟ ثاقب بھائی بات یہ ہے کہ ابھی میں ایک روادار بندہ ہوں، میرا ایک خاندان ہے، میرا ایک اچھے خاندان کے ساتھ تعلق ہے، میرے اس یو سی میں تایا جان بھی چیئرمین رہ چکے ہیں، 4-5 دفعہ کونسلر رہ چکے ہیں، آپ خود سابق ناظم رہ چکے ہیں، میں خود سابق ناظم رہ چکا ہوں، بات یہ ہے کہ اب میں نے چودھری ناصر قیوم صاحب سے زبان کر دی ہے، انٹرویو دے دی ہے میڈیا پہ، ابھی میرے جسم کے 1,00,000 حصے کر دینا تو میں چودھری ناصر قیوم صاحب کو نہیں چھوڑ سکتا، اب وہ کریں گے کنٹیسٹ، اس کے بعد بھی الیکشن کینسل ہو جاتا ہے تب بھی وہ کنٹیسٹ کریں گے تو میں چودھری ناصر قیوم صاحب کے ساتھ ہوں گا، چودھری ناصر قیوم کی سپورٹ کروں گا، اب وہ میرے تحفظات ایک وقت تھا دور کر دیتے، ہاں حاجی امجد صاحب کی جگہ کوئی شروع میں
سر ویسے کوئی ایم پی ہوتا تو میں اس کی کرتا. تفاضات ہیں کیا کوئی پارٹی ورکر کا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ پارٹی ورکر کا معاملہ ہے, پارٹی ورکر کا معاملہ ہے, کیونکہ میں ان کی نیچر سے ایریٹیٹ ہوتا تھا, کیونکہ وہ ادھر سے کہتے تھے ہر بات پہ 2 نفل پڑھو اور دعا کرو. ایک تو جو ایک بندہ نوکری لینے گیا تو تم یا تو آپ پیر خانہ کھول, میرے جیسا بندہ کہہ رہے نا میں سیاست نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں عبادت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ جو سیاست کرتے تھے نبی پیغمبر, وہ عبادت اور طرح کی تھی. یہ سیاست جو ہے نا, یہ آپ جو کرتے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے, یہ عبادت ہے. واسق یوں کا حق بنتا تھا, آپ نے 20-25 کروڑ پہ اس ٹائم پارٹی میں فنڈ, میں نہیں یہ کہتا کہ آپ نے پارٹی لیڈر کو, چیئرمین کو کوئی رشوت دی ہے. پارٹی فنڈ چلتے ہیں, آپ نے پارٹی فنڈ دے کے, پارٹیوں میں ضرورت ہوتے ہے جس کینڈیڈیٹ کو اس کو پریٹی دے دیتی ہے پارٹی. آپ نے سرور خان انصاروں کو ڈال پہ کہ مجھے کسی گولی مارنی ہے, کل نہیں آج مار دے, اس بات پہ میں نہیں ڈرتا, ایک نہیں مجھے 50,000 گولی ماریں, میں سچ بولوں گا. انہوں نے پیسے دے کے بندے شندے ڈال کے واسق یوں کا ہلکا چینج کیا ہے. یہ 2 نفل کہتے ہیں, یہ منافقت نہیں ہے. اس بات پہ میں ایریٹیٹ نہ ہوں. انوار کیانی, عدنان کیانی, شیخ شفیق, شیخ عارف, فرمان, یہ سارے پرانے لوگ تھے. ان کو انہوں نے پرائرٹی نہیں دی, عہدے نہیں دیے. یہ میں نے شیخ راشد صاحب کو کہہ کے ان کو احتجاج کروا کے عہدے دلوائے ہیں. حاجی امجد صاحب ایک بندے کو کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا جی, شاہد صاحب کہتے تھے جی کہ اس کو چھوڑ دیں. میں نے کوئی نہیں کہا چھوڑ دیں, میں نے کہا ساروں کو پرائرٹی دیں. میں نے یہ نہیں کہا. وہ صرف ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے جو ہیں اسٹیٹ فارورڈ ہوں گے, تو اس لیے یہ جو ہم کہیں گے وہ دیتے ہیں. میں جو راشن پروگرام 900 لوگوں میں اللہ کی مدد سے دیتا ہوں نا, میں اللہ کی مخلوق نبی کی امت کے پاؤں کی خاک ہوں. میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, میں محبت کا اظہار کرتا ہوں. اور میں یہ جو پروگرام چلاتا ہوں نا 900 لوگوں کے لیے, محبت کا اظہار کرتا ہوں. یہ میں سیاست میں حصہ نہیں لیتا, نہ اقتدار میں پیش کرتا ہوں. خود کو اقتدار میں آنے کے لیے لالچ کرتا ہوں کہ لوگوں کو امپریس کروں, میں اچھا ہوں, میری طرف قائل ہوں تو مجھے ووٹ دیں. صاحب یہ کیا لاجک ہے, آپ سیاست میں خود فرنٹ لائن پہ آ کے نہیں کھیلتے, آپ بیگ رہتے ہیں اور بندے کو سپورٹ, یہ کیا لاجک ہے؟ سر یہ ہے کہ میں روحانیت سے منسلک ہوں, میں کام کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں دیکھیں سیاست بھی عبادت بنتی ہے جب آپ نیک نیتی سے کریں, ووٹ لے کے لوگوں کے کام کریں, پھر ان کا ایک قرض ہوتا ہے کل اتار لیں, پھر دوبارہ ان سے قرض آپ لیں. لیکن میں اصل میں روحانی نقطۂ نظر سے کام کرتا ہوں, اس لیے سیاسی طور پہ انٹیکٹ ہوتا ہوں. کچھ کام ہے ذاتی طور پہ نہیں ہونے والے, وہ میں سیاسی طور پہ انٹیکٹ ہو کے کرتا ہوں. جیسے پل تھے, ٹیوب ویل تھے, روڈیں تھیں, روحانی طور پہ میں نے سکول ہے, یہ روحانی طور پہ پیغمبری شیوا ہے, پیغمبری شیوا ہے. سیاست میں آ سکتے ہیں فیوچر میں, کوئی ہے پلان؟ نہیں, میں سیاست میں نہیں آؤں گا. میں روحانی نقطۂ نظر سے کام کر رہا ہوں. میرا نقطۂ نظر یہ ہے, روحانی نقطۂ نظر سے کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر میں کم ظرفی ہے کہ میں ایک سارے کاموں کے بدلہ لے لوں, ایک پرچی لے لوں. میں جب پھر دنیا کی نظر میں ہو جائے گا نا, میں نے اس کے بدلے اقتدار لے لیا. میں اللہ کی نبی کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جب بدلہ نہیں لوں گا تو اللہ کی نبی کی نظر ہوگا. اس لیے یہ روحانیت والی سائڈ پہ آنے کا یہ کیسے آپ کو لگا؟ سیاست سے ایک دم روحانیت, یہ عطا ہے, یہ اللہ کی مدد ہے. 7 سال سے میں امام بری سرکار آتا جاتا تھا, روحانی طور پہ ان کے ساتھ انٹیکٹ ہوا ہوں. میں شاعری میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, میں صوفی شاعری بھی کرتا ہوں. اور بس اپنے علاقے میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی دسترسی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, انہیں فلیکسبلٹی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کمزور کو فلیکسبلٹی دکھانے سے, عاجزی ظاہر کرنے سے, کمزور کے سامنے اسے سینے سے لگانے سے اللہ کا قرب ملتا ہے. مجھے روحانیت میں یہ چیز حاصل ہوئی ہے. چوئی صاحب آپ کی شاعری جو ہے وہ بڑی مشہور ہے, اور آپ ایک کتاب بھی ابھی لکھ رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ ہمارے جاگیر نیوز ہے اور باقی جو چوئی صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھ بھی سکیں گے, اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. چوئی صاحب ایک تو جو آپ کی آنے والی کتاب ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو ذرا بتا دیں, اور جو آپ کے اشعار ہیں, بڑے مشہور اشعار ہیں, وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو سر ایک تو جو ہے نا کہ میں جو شاعری ہے نا وہ درد پہ, احساس پہ کرتا ہوں, انسانیت سے ریلیٹڈ. یہ شاہد نامہ کے نام سے میری کتاب آئے گی, جو بھی نہیں آ رہی ہے, جو کتاب آئے گی, ابھی پہلی کتاب جو آئے گی. میں نے ہر کلام کا نام رکھا ہوا ہے. جیسے ایک شعر تنہائی ہے, اور اگلے صفحے پہ نیا شعر نہیں ہوگا, اس پہ خیال شعر تنہائی ہوگا. میرے 10 لائنوں کا ایک کلام ہے, 3 صفحوں کا خیال ہے, تاکہ میسج کنوے ہو, کانسیپٹ کلیئر ہو, بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. جیسے میں ایک شعر آپ کو پیش کرتا ہوں
کہ یہ کیا ہوا، یہ سمجھیں کہ حاجی امجد صاحب سے ہی ریلیٹڈ ہے. اچھا آج تو وہ کرو حاجی صاحب کی طرف ہے. کیونکہ انہوں نے دیکھیں میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، آپ کے سامنے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے ایم پی ایم این اے، تو میں ان کی آزادانہ حیثیت پہ سپورٹ کر رہا تھا. تو مضبوط کون ہو رہا تھا؟ پی ٹی آئی مضبوط ہو رہی تھی، عمران خان مضبوط ہو رہا تھا. یہ صرف اور صرف بزنس مائنڈ لوگ ایسے آئیں گے، یہی خراب کریں گے اس پی ٹی آئی کو. اور میرے جیسے بندے کے تحفظات یہ دور نہیں کر سکے. میں لاکھوں روپے لگاتا تھا، جلسے کرواتا تھا مضبوط. آج یہ نقصان حاجی امجد صاحب کو ہوا ہے. یہاں سے اگر پی ٹی آئی ہاری تو پھر میں ایک اور ایم پی اے کی سیٹ، میں ایک اور پریس کانفرنس کروں گا، پھر میں بتاؤں گا یہ حاجی امجد صاحب کی نالائکی ہے. وہ بزنس مین ہے، زمینوں کا کام وہ کرنا جانتے ہیں. وہ سب نے بس یہ مناپلی کر کے گھیرا ڈال کے ان کو ٹکٹ دلوا دی ہے، ٹھیک ہے، اپنے مفاد کے لیے. یہ ایسے لوگ یہ پراپر نہیں. شیخ راشد صاحب نے پنڈی کے لیے، ہمارے حلقے کے لیے نہیں، پنڈی کے لیے کام کیا ہے. راول پنڈی کے لیے انہوں نے ڈلیور کیا ہے، انہوں نے تک و دو کی ہے. اور میں یہ جو ابھی کلام سنانے لگوں نا، میں دیکھیں شاعر ڈیپ کانسنٹریٹ ہوتا ہے. میں نے اس کو بڑا ڈیپ، حاجی امجد صاحب کو ڈیپ، میں نے کہا میرے ذاتی طور پہ کوئی نہیں ہے ان سے اختلاف، سیاسی طور پہ ہے. میں اللہ کے نبی کے سامنے مجرم ہو جاتا ہوں جب میں کرتے ہی بے لوث کام ہوں. میں سیاسی طور پہ بھی نہیں پیش کرتا، اپنے کاموں کا بدلہ بھی نہیں لینا چاہتا. میں صرف اور صرف اپنے علاقے کے کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. اور میری دوستی زیادہ کمزور، آپ جو رچ ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، میری جو امیر لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ مجھے نہیں دیکھیں گے کبھی. مجھے آپ ہمیشہ غریبوں میں دیکھیں گے. یہ میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر وقت ملازم ہے، چائے پانی روٹی ہر وقت. یہاں پہ کوئی بھی لوگ آتے ہیں، غریب مستحق لوگ آتے ہیں، ان کی لک آفٹر ہوتی ہے. اور میں یہ کلام سنانے لگوں، یہ سمجھیں کہ حاجی امجد صاحب نے جیسے کئی اور دوست ہیں ہمارے نا، ان سے ان کو یہ فوکس کر کے نا کہتا ہے یہ کیا ہوا، کیسے ہوا. میں نے سوچا تھا کچھ، وہ تھا اور کچھ. وہ سمجھتا نہیں، ڈرتا ہے. اگر وہ سمجھتا تو ڈرتا کیوں؟ وہ اونچی پرواز اڑنا چاہتا ہے، بلند مقام چاہتا ہے، تو سمجھتا ہے نہیں کیوں؟ اگر تو اونچی پرواز اڑنا چاہے تو پنکھ بنا اپنی سوچ کو. جو پنکھ سے اڑنا چاہتے ہیں وہ ہوتے ہیں کمزور لوگ. ہم تو فلات سوچ سے اڑنا جانتے ہیں، ہم ہیں وہ. کہتا ہے جس پیسے کے زور سے جسے نیچا دکھانا چاہتے ہیں، بلڈنگیں بنا کے کہتے ہیں تم چھوٹے ہم بڑے ہیں 10 منزلہ. وہ کہتا ہے سمجھتے ہیں اس میں ہمارا بلند مقام ہے. کہتا ہے وہ ہوتے ہیں کمزور لوگ. جو پنکھ سے اڑنا چاہتے ہیں وہ ہوتے ہیں کمزور لوگ. ہم تو فلات سوچ سے اڑنا جانتے ہیں، ہم ہیں وہ لوگ. ہم سامنے والے کو بلند مقام دے کے اپنا مقام بلند کرتے ہیں، ہم ہیں وہ لوگ. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ ویسے تو اولیاء اللہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیونکہ آپ جو مرید ہیں وہ سرکار امام بری سرکار کے ہیں، تو امام بری سرکار کو ہی آپ نے وہ کیوں؟ باقی اور بھی تو کافی دربار ہے، ہمارے پیر حضرات ہیں، اولیاء ہیں، تو آپ کا کیا وجہ؟ دیکھیں لگاؤ جو ہے بری سرکار سے آپ کا دیکھیں بہت میں زیادہ نا ایک یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ آپ کی روح کی ویبز کہاں پہ میچ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے، اس پہ بھی میں نے بڑا فلسفہ لکھا ہوا ہے. یہ گولڈا شریف والے ہیں کتب، امام بری سرکار ہیں بدال، بابا فرید گان شکر ہیں کتب، بابا بلے شاہ ہیں عارف، ٹھیک ہے. میں امام بری سرکار ہیں بدال. اب میرا ان کے ساتھ کوئی روح کی روحانی کوئی ویبز میچ کی ہیں تو مجھے ادھر سے فیض ملا روحانی طور پہ، میں انٹیکٹ ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو عالم ہے وہ وجود کا درس دیتا ہے، جو صوفی ہے وہ روح کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ روح کے ساتھ انٹیکٹ ہوتے ہیں آپ کے. عشق نماز جو ہے، آپ ظاہری نماز جو وجود کی نماز ہے، جو جے نماز پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وہ عشق نماز جب آپ کے وہ وجود کی نماز ہے، وجود کو روشن کرتی ہے. جو اندر کو روشن کرتی ہے باطن کی نماز ہے، جو آپ کی روح کی نماز ہے، وہ ہے آپ کے وجود سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے. تو وہ پھر دونوں نمازیں مل کے عشق نماز بن جاتی ہے. تو مجھے میرے مرشد نے عشق نماز پڑھائی ہے، تو مجھے امام بری سرکار نے پڑھائی ہے. انہوں نے اللہ کی طرف سے حکم تھا، انہوں نے پڑھانی تھی، اور کیسے کوئی پڑھا سکتا. تو یہ اپنی بس کی بات نہیں ہوتی. میں ادھر انٹیکٹ ہوا ہوں امام بری سرکار سے ریلیٹڈ. بہت گلوکار آئے ہیں، انہوں نے ایک آدھ کلام لکھا ہے، 2 کلام لکھے ہیں. میں نے 50 کلام امام بری سرکار پہ لکھے ہیں. اکثر میں فیس بک پہ اپلوڈ کرتا ہوتا ہوں
میں ان کا مقام بیان کر رہا ہوتا ہوں. مولا علی پہ میں نے دمالیں لکھی ہیں، پنجتن پاک کے میں نے کلام لکھے ہیں، یہ باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھیں. یہ سارا میں نے عطا سے لکھا ہے. میں ایک اور بات کہتا ہوتا ہوں کہ صوفی عالم کا شعور دماغ میں ہوتا ہے، صوفی فقیر کا شعور دل میں ہوتا ہے. ماشاء اللہ چودھری صاحب آپ بہت شکریہ. جیسا کہ آج میرے ساتھ موجود سے چودھری شاہد یعقوب صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی. مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.